السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب۔ شاہد صاحب، مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ بھی چل رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم خبر ہے جس سے پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے وہ جائے گا، اجاگر ہوگا، وہ ہے کرتارپورہ راہداری۔ آپ اس منصوبے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بہت بڑا اقدام ہے جس سے واقعی اس کا جو سافٹ امیج ہے وہ بھرپور طریقے سے سامنے آئے گا اور آ چکا ہے۔ یعنی ہر طرف آپ دیکھیں سکھ جو ہیں وہ تو پوری دنیا میں بسے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جب سے یہ معاملہ ہم نے شروع کیا، وہ جو کرکٹر سدھو یہاں پہ آنا اور اس کا یہ بات کرنا اور فوری طور پر پاکستان کی طرف سے گلے لگانا اس شخص کو، ہمارے آرمی چیف نے، ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت جس طرح اس پورے معاملے کو اٹھایا اور جو وعدہ کیا، وہ صرف وعدہ الفاظ کا وعدہ تو نہیں تھا، اس کے فوراً بعد اس پہ کام شروع کیا گیا اور اس کو اصلیت کا روپ دینے کے لیے بڑی محنت ہوئی۔ اور ان ساری چیزوں کے باوجود کہ ہندوستان اس چیز کو ہرگز نہ پسند کر رہا ہے اور نہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا نام اس طرح ابھر کر دنیا کے نقشے پہ سامنے آئے، وہ تو ہمارا اصلی دشمن ہے۔ اور ہندوستان میں جو فضا ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے، اقلیتوں کا تو اس کو کوئی خیال ہی نہیں۔ یہ سیکولر ہندوستان تو اب دب گیا، وہ تو میں سمجھتا ہوں زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ ان کے وہی دو لیڈر تھے، گاندھی اور نہرو، جو سیکولرزم کی بات کرتے تھے۔ تو آج کا جو ہندوستان ہے وہ تو ہندوتوا کے نام پہ چل رہا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہم نے موازنہ کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے اور باقی ہم سب نے، کہ آج کا جو مودی ہے وہ ہٹلر ہے۔ آج کی اس کی جو تنظیم ہے وہ آر ایس ایس جو ہے وہ بالکل نازی پارٹی کے مترادف ہے، اور وہیں سے اس کا ناطہ جڑتا ہے، وہیں سے اس کی ٹریننگ ہوئی، وہیں سے اس کا سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا۔ تو لہٰذا جہاں اتنی ساری چیزیں آپ کے مخالف ہوں، آپ کنٹینیو کریں سر۔ تو ان کے اندر رہتے ہوئے کرتارپور کو اس کے منطقی انجام تک لے کر جانا یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے۔ اور پھر اتنے خوبصورت طریقے سے کرتارپور کو بنایا گیا، ایکڑوں میں زمین جو ہے اس کے اوپر کرتارپور جو ہے اس کو بڑا کر کے بنا دیا گیا۔ یعنی ایک ایسی چیز اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان حکومت کا ایک بہت ہی بڑا، بہت ہی قابل تعریف قدم ہے۔ اور جس طرح سکھ دیکھیں آپ، کتنے بڑے بڑے وفد ہیں ان کے، دنیا کے کونے کونے سے اٹھ کر وہ یہ جو 550ویں سال گرہ ہے گرو نانک کی، جس طرح اس کا انتظام کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے۔ اور پاکستان کا نام جہاں خاص کر سافٹ امیج، اور یہی وہ ملک ہے جو پاکستان کو نہ جانے دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا القابات جو ہے وہ دیتا رہا ہے، آج پوری دنیا کے سامنے اٹھ کر آ گیا کہ وہاں جو ایک قوم ہے سکھوں کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، پاکستان نے ان کی خاطر کتنا بڑا قدم اٹھایا اور ان کی مذہبی جگہ کو کتنا مقدم سمجھا، اور ان لوگوں کو اپنے جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کرنے کے لیے پاکستان نے کتنی بڑی چھوٹ دی ان کو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر ان حالات میں، جیسے میں نے کہا کہ اقلیتیں جو ہیں ہندوستان میں، وہ تو آر ایس ایس کے نزدیک سوائے ہندوؤں کے آج کے ہندوتوا میں کسی اقلیت کو کوئی کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ سر، ایک بھارت میں وہ حصہ ہے جہاں پاکستان کے پرچم جلائے جاتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اتنی نفرت رکھی جاتی ہے، لیکن یہ کرتارپورہ راہداری ایک ایسا منصوبہ ہے، ایک ایسی سوچ ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں اب ایک ایسا حصہ بھی ہے جہاں پاکستان کے پرچم لہرائے گئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، وزیر اعظم عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے۔ آپ اس کو پھر کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر پھر وہ تھوڑی سی تفریق آئی ہے، میں ایک طرف سمجھتا ہوں نفرت، بالکل ایک حصے کے اندر پاکستان کے لیے پیار، بالکل یہ جذبات؟ ایک طرف آپ دیکھیں کہ وہ جو شخص ہے جو ہٹلر نما آدمی، جس کی نازی پارٹی مل کر جو انہوں نے وہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ختم کرنا، آج 96 دن ہو گئے جو انہوں نے وہاں کرفیو لگا رکھا ہے، سینچری ہونے والی ہے، 100 دن مکمل ہونے والے ہیں، اور اس دوران جو بربریت، جو تشدد، جو ظلم کشمیریوں کے ساتھ ہوا، اس کا صرف ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کیونکہ اصل کہانی تو ہم تک پہنچی نہیں،
مگر اصل کہانی کیا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ہم وہی نازی پارٹی RSS سے اور مودی جو ہٹلر نما ہے اس کے جو رویے ہیں. سر ہٹلر نما ہے؟ ہٹلر ہی ہے، آج کا ہٹلر ہے. ہٹلر ہے. ہٹلر نما میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ ہٹلر تو نہیں ہے، اس کا نام ہٹلر نہیں ہے. ہٹلر نما تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہٹلر نام سے آج کے زمانے میں جو ایک شخص ہے وہ مودی ہے. جو ظلم جو تشدد وہ کر رہا ہے یہ وہی ہے جو ہٹلر نے کیے، جو اس کی نازی پارٹی نے کیے، اور اس کو جو مودی کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر اب آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو اس نے پچھلے دنوں اعلان کیا کہ اگر میں الیکشن جیتا تو پھر میں جو مغربی کنارہ ہے ویسٹ بینک جو ہے اسی طرح اس کو قابو کروں گا جس طرح مودی نے کشمیر کو قابو کیا ہے. یعنی ان کا مقابلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ظلم اور تشدد ہے اس میں یہ آگے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا جب ریس اس طرح کی ہو، اور جیسے آپ نے کہا کہ علاقے جہاں پاکستان کے پرچم چلائے جائیں، علاقے جہاں پاکستان کے نام پر دہشت گردی ہر وقت جوڑی جائے، جہاں پاکستان کے نام پر جو منفی چیزیں ہیں ان کا جڑاؤ کیا جائے، پھر اس طرح کی چیز کا اٹھ کر سامنے آنا، یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو اصل کام کر رہا ہے، جو پاکستان کا وہ ایک سافٹ امیج جس کی آپ نے بات کی، اصل تو پاکستان کا امیج یہ ہے. یہ کوئی کاغذی کارروائی تو نہیں ہے، یہ تو کل ہونے جا رہا ہے. سر دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. ایک طرف سر یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جہاں جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بھارت نے ظلم و ستم کی انتہا جس کو کہتے ہیں نا قیامت برپا کر رکھی ہے مقبوضہ کشمیر میں، کرفیو کو سینچری مکمل ہونے والی ہے. دوسری طرف ہم انڈیا کے ہی لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان میں آئیں، ان کے لیے اتنا اچھا جیسچر دے رہے ہیں. تو پھر یہ سوال بھی تو لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ ہمارے وہ بھی تو مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم انڈیا کے نیشنل جو ہیں چاہے وہ سکھ ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں. دیکھیں چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں. جہاں آپ کو موقع ملے اپنا نام اچھا کرنے کا، کیا آپ کو اچھا نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا اس کو جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ایک ہمارے پرائم منسٹر کی سپیچ تھی، پوری دنیا نے اس کی تعریف کی، تو کیا ہمیں اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس پر فخر نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان کا تو نام ہمیشہ وہاں آتا ہے جہاں منفی چیزیں ہوں. آج پاکستان کا نام وہاں آ رہا ہے جہاں مثبت چیزیں ہیں. یعنی پوری اسلامی دنیا کا کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں، وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو سیشن تھا اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اتنے منطق کے ساتھ اور اتنے اعلیٰ الفاظ میں ان کو دور کیا. اسلام و فوبیا کا ذکر، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ناموس رسالت کے ساتھ وہ کارٹون مغرب میں اس طرح بنائے جانے، اس پر حرف آنا، پھر جو انہوں نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر بتایا کہ دل کی تکلیف وہ ہے کہ جسم کے کسی اور حصے میں کتنی ہی تکلیف ہو، جسم اس کو ویسے نہیں محسوس کرتا جو دل کی چوٹ کو محسوس کرتا ہے. لہٰذا بڑے طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا بند کر دو، اور پھر جب ہم اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں آپ ہمارا نام دہشت گردی میں ڈال دیتے ہیں. یہ دہشت گردی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے وہ ہٹلر کا ذکر کیا کہ اس کا جو ذکر ہے وہ تو مغرب میں ان کا نام بھی کوئی لے تو اس کی سزا ہے، وہ مجرم ہے. تو ہمیں اپنے پیارے نبی کے بارے میں یہ سوچنے سے آپ منع کر سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے وہ ساری چیزیں ظاہر کی جو کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہیں، ان کے ذہن میں ہیں، اور انہوں نے ظاہر کیا کہ آپ کہ ہاں جب ایک بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے یہ آپ سارے سمجھتے ہیں. تو مسلمانوں کے ساتھ جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر مسلمان جو ہیں ان کو رد عمل کا حق تو ہے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے پھر کشمیر کا بھی ذکر جوڑ دیا، اسلام و فوبیا کا، اسلامک ٹیررزم کی بات چیت انہوں نے کر دی، اور یہ ساری چیزیں ملا کر انہوں نے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کو بہت اعلیٰ طریقے سے اور بڑے ہی منطق کے ساتھ پیش کیا. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے فخر کا باعث تھا. اب یہ جو کرتارپور کا معاملہ ہے یہ بھی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. اس کو ہندوستان اور اس کی بری کارکردگی کے ساتھ مت جوڑیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ان کی اس طرح کی بری کارکردگی اور پاکستان کا اس طرح کا جواب، یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایسا دو دھارا اقدام ہے، ایسا دو دھارا قدم ہے جسے اگر پازیٹیو لیا جائے گا تو تب بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، اور بھارت کے اندر جو مذہبی منافرت ہے یا انتہا پسندی ہے اسے ختم کرنے میں مدد ملے گی.
لیکن اگر نیگیٹو لیا جائے گا اور پاکستان کی جو ہے وہ اسی طرح سے برائیاں کی جائیں گی تو پھر بھارت کے اندر جو تفریق ہے وہ پیدا ہوگی کہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط ہے اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ وقت